السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 3 کا مختصر ترین سوالات اور اس کے جوابات کو دیکھنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ یعنی ڈاکٹر محمد محسن پیدا جو ہوئے کس شہر کے اندر ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش۔ تاریخ پیدائش یعنی پیدائش والی تاریخ، یعنی جس دن یہ پیدا ہوئے اس دن کا تاریخ کون سا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے 10 جولائی 1910 عیسوی۔ 10 جولائی 1910 عیسوی۔ سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر محمد محسن جو افسانہ لکھے ہیں اس افسانے کا کیا نام ہے؟ اس افسانے کا کیا نام ہے؟ دیکھیے اس کا جواب فرار۔ کیا ہے نام افسانے کا؟ فرار۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کہے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے سید محمد رشید۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ مہارت یعنی صلاحیت، قابلیت کس موضوع پر تھی ڈاکٹر محمد محسن کو؟ اس کا جواب ہے نفسیات پر۔ کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ نفسیات پر۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال بھی مختصر ہوگا اور جواب بھی کیا ہوگا؟ مختصر ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملہ۔ تدریس یعنی پڑھانے کا انہوں نے جو آغاز کیا، شروعات کیا، اس کے اوپر 5 جملہ لکھنا ہے۔ کیسے پڑھائے، کہاں سے شروعات کی اور کہاں تک یہ پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ کس کے پروفیسر تھے؟ نفسیات کے۔ وہ یعنی ڈاکٹر محمد محسن 1938 عیسوی میں، کتنا میں؟ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض ماسٹر کی جگہ، بعض استاد کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کو چند دن کے لیے، چند مہینے کے لیے لایا جاتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں عارضی طور پر۔ یا اسی طریقے سے اسکول کے اندر کسی ماسٹر کی ضرورت پڑی تو چند مہینے کے لیے رکھ لیے، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے وقت پورنے پر، اسی کو بولتے ہیں عارضی طور پر۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ مستقل طور پر یعنی جب تک سرکار کی نظر میں اس کی عمر پڑھانے کے لائق ہے تب تک یہ کیا رہے؟ مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں انہیں شعبہ نفسیات کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ کن کو؟ ڈاکٹر محمد محسن کو۔ اس لیے کہ یہ نفسیات کے پروفیسر تھے، اس لیے شعبہ نفسیات کا صدر یعنی ہیڈ منتخب کر دیا گیا۔ اور 1974 میں انہوں نے اپنے آپ کو تدریسی خدمات سے علیحدہ کر لیا۔ 1974 عیسوی میں انہوں نے اپنے آپ کو پڑھانے لکھانے سے علیحدہ کر لیا، الگ کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن جو افسانوی مجموعہ، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ اور شعری مجموعہ وغیرہ لکھے ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں لکھے ہیں اس کا یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں ان کی مشہور کتابیں درج ذیل ہے، یعنی نیچے آ رہی ہے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 انوکھی مسکراہٹ، جو ایک افسانوی مجموعہ۔ انوکھی مسکراہٹ کیا ہے؟ یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ نمبر 2 ہے نفسیاتی زاویے، جو ایک نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے۔
نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے۔ نمبر 3 ہے زخم کے پھول، جو ایک شعری مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ شعری مجموعہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی ہیں، یہ مشہور کتابیں یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے محمود کے کردار پر 5 جملہ۔ ان کا جو کردار ہے اس پر 5 جملہ لکھنا ہے۔ دیکھیے، زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود کا کردار مرکزی کردار۔ زیر نصاب افسانہ یعنی اس کتاب کے اندر جو افسانہ ہے، اس کے اندر جو فرار نامی ایک افسانہ، اس کے اندر محمود کا کردار مرکزی کردار ہے، اہم کردار ہے۔ ابھی اس کی عمر 10 سال تھی کہ اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محمود 10 سال کے ہی تھے کہ والدین یعنی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سمجھے کہ والد بولتے ہیں باپ کو اور والدہ بولتے ہیں ماں کو، اور والدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ماں باپ دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے پینے کے اندر، رہنے سہنے کے اندر، پڑھنے لکھنے کے اندر پریشانی آتی ہے، اور جتنی ہی زیادہ اسے ٹھوکریں لگتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ مستقل مزاج بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کوئی نیا کام کرتا ہے، اس کے اندر جب اسے ٹھوکر لگتا ہے تو اس کی عقل بڑھتی ہے، آئندہ اس کے اندر کامیابی کے ساتھ خوب عقل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہاسٹل میں ایک مثالی طالب علم کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے، اور پڑھ لکھ کر ڈپٹی کلکٹر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ڈپٹی کلکٹر۔ اور پھر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ محمود کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے میں ناکام رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ناکام رہتا ہے۔ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بیماری، اندرونی بیماری کی وجہ سے وہ کامیاب ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بعد والی جو زندگی اس کو گزارنے میں ناکام رہتا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔